بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئمہ اربع رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں پہلے نمبر پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی نعمان، والد کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کو بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شرف نیاز حاصل رہا، اور حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت بشر حافی جیسی ہستیاں آپ کے تلامذہ میں شامل رہیں۔ آپ 300 نفل ہر رات میں پڑھا کرتے۔ ایک رات راستے میں آپ کے گزرتے ہوئے کسی عورت نے دوسری عورت کو اشارہ کر کے بتایا کہ یہ وہ شخص رات میں جو 500 نفل پڑھتا ہے۔ آپ نے ان کی گفتگو سن لی، پھر اسی رات سے 500 نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر ایک دن راستہ میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ ہر رات 1000 نفل پڑھتے ہیں اور ساری رات بیدار رہتے ہیں۔ چنانچہ اسی رات سے آپ نے 1000 نفل کا معمول بنا لیا اور فرمایا کہ آج سے عمر بھر پوری رات بیدار رہوں گا۔ جب آپ کے شاگرد نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بعض بندے اپنی اس تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے، اور میں ایسے گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ چنانچہ آپ مکمل 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے، اور طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں اونٹ کے گھٹنوں جیسے نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک کبھی آپ کو تنہائی یا مجمع میں ننگے سر اور ٹانگیں پھیلائے نہیں دیکھا، اور جب میں نے عرض کیا کہ تنہائی میں کبھی تو ٹانگیں سیدھی کر لیا کریں، تو فرمایا کہ مجمع میں تو بندوں کا احترام کروں اور تنہائی میں خدا کا احترام نہ کروں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ آپ اپنے ایک مکروہ سے مطالبے کے لیے گئے۔ اس آدمی کے گھر کے دروازے پر ایک درخت تھا۔ امام نے دھوپ میں کھڑے ہو کر مطالبہ کیا۔ کسی نے کہا آپ درخت کے سائے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا نہیں، میرا اس کے مالک پر قرض ہے، سائے میں کھڑا ہونا فائدہ اٹھانا ہے، اور جو فائدہ بھی اٹھا فرض سے قرض سے جو فائدہ بھی اٹھائے حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ میں سود سے باہر صورت بچنا چاہتا ہوں۔ آپ رات بھر عبادت کرتے اور بار بار حضور الہی میں یہ عرض کرتے، اگر روز قیامت ابو حنیفہ کی بخشش ہوگی، اگر روز قیامت ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ یہ جملہ کہہ کر غش کھا کر گر جاتے، جب ہوش میں آتے پھر یہی جملہ دہراتے اور زارو قطار روتے تھے۔ کبھی رات گھٹنوں اپنی داڑھی مبارک ہاتھ میں پکڑ کر زارو قطار روتے اور عرض کرتے، مولا اپنے مجرم کو معاف فرما دے۔ آپ عشق حقیقی کی لذت و حلاوت کے لیے دیگر اکابرین کے علاوہ حضرت بہلول مجذوب کی خدمت میں بھی حاضر رہتے۔ اور نمبر 2، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دیگر مشائخ کی صحبت اختیار کرنے کے علاوہ بالخصوص حضرت محمد بن مکندر تابی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور آپ سے استفادہ روحانی کرتے رہے۔ امام مالک خود فرماتے ہیں، میں جب بھی اپنے قلب میں شقاوت محسوس کرتا تو محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر لیتا۔ اس کا یہ اثر ہوتا کہ میرا نفس میری نظروں میں مبغوض ہو جاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احباب کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ جس نے فقہ کا علم سیکھا اور تصوف نہ پڑھا وہ فاسق ہو گیا، اور جس نے تصوف کا علم پڑھا اور فقہ نہ پڑھی وہ زندیق بن گیا، اور جس نے دونوں کو جمع کیا حاصل کیا وہ کامل بن گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ محدث و فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ صرف تصوف کے مداح و مبلغ نہ تھے بلکہ بذات خود کامل صوفی تھے، کیونکہ آپ کی ذات مقدسہ پر اطلاق ہوتا ہے ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ابو جعفر منصور مسجد نبوی میں حضرت امام مالک سے بلند آواز میں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو، اور حضور کی بارگاہ میں آوازوں کو پست کرنے والوں سے فرمایا، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پست رکھتے ہیں، اسی طرح ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی جو آداب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے، وہ لوگ جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر شعور نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آج بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح ظاہری حیات مبارک میں تھا۔ حضرت امام مالک کی یہ باتیں سن کر منصور خاموش ہو گیا۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ محمد بن المقدر اپنے دور کے شیخ القرآ تھے۔ جب ان سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان پر ترس آنے لگتا۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تو ان کی حالت یہ ہوتی جیسے ان کے چہرے کا سارا خون نچوڑ لیا گیا، چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی اور روب و جلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا منہ خشک ہو جاتا اور زبان تالو سے چپک جاتی تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ کثرت سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آنے لگے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسے آدمی کو مقرر فرمائیں جو آپ سے سن کر لوگوں میں بآواز بلند بیان کرے۔ حضرت امام مالک نے ان نے فرمایا، لوگو کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اور بارگاہ نبوی کے تقدس میں فرق نہ آنے دو۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن بیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا اور اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے۔ حضرت امام مالک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے پہلے وضو کرتے، عمدہ لباس پہن کر مؤدب بیٹھ کر حدیث بیان کرتے۔ جب ان سے اس اختتام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام کی تعظیم و توقیر ضروری ہے۔ حضرت امام مالک درس حدیث دے رہے تھے، اس دوران بچھو نے 16 مرتبہ کاٹا۔ ڈنگ کی تکلیف سے آپ کا رنگ بدل جاتا تھا لیکن آپ کی طرز بیان میں ذرا بھی تبدیلی نہ آتی۔ درس سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ آج دوران درس آپ کی وہ حالت دیکھی جو اس سے پہلے نہ دیکھی تھی۔ اس پر آپ نے بچھو کے کاٹنے کا بیان فرماتے ہوئے کہا کہ عظمت و جلال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات پر مجبور کیے رکھا کہ برابر حدیث پڑھتا رہوں اور اس اذیت پر صبر کروں۔ نمبر 3، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو علوم معارف میں وہ کمال نصیب ہوا کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں فرما دیا تھا، جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، اور 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔ ابتدائی دور میں آپ کسی کی شادی یا دعوت میں شریک نہیں ہوتے تھے اور مخلوق سے کنارہ کش ہو کر ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ آپ کے روحانی احوال کی تبدیلی کا باعث حضرت شیبان راعی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور زیارت بنی۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فیوز باطنی سے فیض یاب ہوئے اور آہستہ آہستہ اوج کمال تک رسائی حاصل کر لی کہ اپنے دور کے تمام مشائخ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ گو میں شافعی المذہب نہیں لیکن امام صاحب کے بلند مراتب کی وجہ سے ان کے بڑے عقیدت مندوں میں سے ہوں۔ آپ سادات کی بہت تعظیم کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ دوران سبق سادات کے کم سن بچے کھیل رہے تھے، جب بھی وہ نزدیک آتے آپ فوراً تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ 10-12 مرتبہ یہی صورت پیش آئی اور آپ ہر بار دوران تدریس کھڑے ہوتے رہتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے کچھ نیک اعمال ایسے بھی ہونے چاہیے جو اس کے اور اللہ کے درمیان پر وہ راز میں ہوں، کیونکہ جو علم یا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے وہ آخرت میں بہت کم فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 4، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے علوم شریعت کے ائمہ و اساتذہ سے اکتساب فیض کے علاوہ عمر بھر اپنے دور کے اکابر صوفیہ کی صحبت و مجلس کا معمول بھی اپنائے رکھا۔ حضرت ذنون مصری، داؤد طائی، سیدی سختی معروف کرخی اور بشر حافی جیسے عشاق اور عرفاء کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے جب لوگوں نے محبت کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ جب تک حضرت بشر حافی حیات ہیں ان سے دریافت کرو۔ پھر سوال کیا گیا کہ زہد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ عوام کا زہد حرام کو ترک کر دینا ہے اور خواص کا زہد حلال میں زیادتی کی طمع نہ کرنا، اور عارفین کے زہد کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام احمد بن حنبل جب کسی طالب علم کو شب داری کرتا نہ پاتے تو اس کو پڑھانا چھوڑ دیتے۔ ایک رات ابو اسما ان کے یہاں شب باش ہوا تو امام احمد نے رات کو وضو کے لیے اس کے پانی پاس رکھ دیا، پھر قبل از فجر اس کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے۔
اور پانی اس طرح پڑا ہے، انہوں نے اسے جگایا اور اسے دریافت کیا کہ اے ابو اسما تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے امام، آپ سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو علم حدیث کیا حاصل کرے گا جب کہ تو رات کو تو تہجد تک نہیں پڑتا، بس جدھر سے آیا ہے ادھر کا راستہ لے۔ یہ تھے ائمہ اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔